السلام علیکم، میں ہوں زعیم خان، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ورژن کورنگ دا ورلڈ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے کہ 26 نومبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب رخ کیا تھا۔ انہوں نے احتجاج کی ایک کال دی تھی جو کہ 24 نومبر کو شروع ہوا تھا اور وہ ابھی جاری ہی تھا، اور وہ احتجاج کا مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جو ہیں ان کی رہائی کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ عمران خان کو رہائی دیں، اور ان کے خلاف جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں بقول تحریک انصاف کے، ان مقدمات کو ختم کیا جائے۔ عمران خان کو ان مقدمات میں بری تو کیا جائے، لیکن کم از کم ان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے۔ تو جب اسی دوران کیا ہوا کہ وہاں پہ جو احتجاج تھا تو دفعہ 144 نافذ تھی، اور جو رینجرز تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کو بلا لیا گیا تھا کہ جی حکومت کی جانب سے کہ جی امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ تو جب یہ سارا چیزیں چل رہی تھیں، تحریک انصاف کا احتجاج جاری تھا، ایک طرف رینجرز تھے، ہر طرف کرفیو تھا، کنٹینرز لگے ہوئے تھے، پولیس وہاں پہ موجود تھی۔ تو اسی دوران 26 نومبر کو ایک گاڑی آتی ہے ایک گاڑی آتی ہے جو کہ رینجرز کے چند افراد جو ہیں، اہلکار ہیں، ان کو کچل دیتی ہے۔ اس گاڑی کے کچلنے کی وجہ سے رینجرز کے چند جو اہلکار ہیں وہ جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ خبر پتہ لگتی ہے کہ اس کی باقاعدہ CCTV فوٹیج بھی بنتی ہے، کہیں آس پاس کیمرے لگے ہوئے تھے، تو ان کیمروں میں ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ ایک گاڑی آئی، اس نے چند رینجرز کے اہلکار اور چند دوسرے اور لوگ بھی تھے، اس گاڑی نے ٹکر مار دیا، اور ٹکر مار کے وہ گاڑی وہاں سے گزر گئی۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس وقت مشہور ہوا کہ یہ جو گاڑی چلانے والا شخص ہے، وہ جو گاڑی تھی، وہ اس شخص کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ تو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ جی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے رینجرز کو کچل دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، تو حکومت میں، ریاست میں، ریاستی اداروں میں تحریک انصاف کے خلاف غصہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس پہ پھر ریئیکشن کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو یہاں سے جلد از جلد، یا ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے جتنے بھی رہنما ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں احتجاج کے لیے، اس سارے علاقے کو جلد از جلد خالی کیا جائے، اور یہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ پہلے تو اس سب کے خلاف تھے ہی تھے حکومت والے، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا اور یہ خبر آئی کہ ایک گاڑی آئی ہے، اس نے کچل دیا ہے، جس کے نتیجے میں رینجرز جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس سے غم و غصہ جو حکومت کا، ریاستی اداروں کا اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس دوران کیا ہوا، پھر ان کو خالی کرانے کے لیے، اس ساری جگہ کو، ان سارے لوگوں کو واپس ہٹانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ تو کی گئی، بلکہ اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ فائرنگ تھی، لائیو ایمونیشن تھی، جو آتشی اسلحہ تھا، جن میں کہہ لیجیے رائفلس تھیں، AK-47 تھی، ان کا باقاعدہ استعمال ہوا۔ اب یہ کیسے کہنا کہ جی ان کا یہ والی جو ہیوی مشینری ہے، گنز ہیں، یہ استعمال ہوا، کیونکہ یہ اس چیز کی رپورٹنگ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جس میں الجزیرہ، BBC اور دوسرے چینل نمایاں ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر رپورٹنگ کی، اور ان کی رپورٹنگ کے ذریعے پتہ لگا کہ انہوں نے سارا دیکھا، جتنے بھی رپورٹرز تھے، ہمارے جو لوکل رپورٹر تھے پاکستان کے، جتنے بھی صحافی حضرات، انہوں نے تو رپورٹ کیا ہی کیا، بلکہ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی جب رپورٹنگ ہوئی، ان کے ذریعے سے پتہ لگا کہ جو ایمونیشن ہے، جو رائفلز ہیں، AK-47، اس طرح کی سنائپر گنز کا استعمال ہوا، ہیڈ شاٹ مارے گئے، یعنی کہ سروں میں ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں۔ اور BBC کی جو رپورٹ تھی، جس میں میں دیکھ رہا تھا، اس کے تحت یہ تھا کہ کہیں پہ 55، کہیں پہ 45، 55، 50 یا اس سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگیں۔ اسی طرح جو الجزیرہ کی رپورٹنگ تھی، جو ان کے جو رپورٹر سے کمال حیدر، انہوں نے بھی رپورٹ کیا، اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو کہ بیانیہ ہے، جو کہ انہوں نے رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق 12 سے 13 افراد باقاعدہ ان کے پاس تصدیق شدہ ہیں جو جاں بحق ہوئے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔
تو جب یہ سارے لوگ مارے گئے تو شروع میں یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ نہیں، کوئی بھی گولی نہیں چلی، کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کوئی بھی شخص نہ ہی زخمی ہوا، نہ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، بلکہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہر جگہ امن و امان کی صورتحال برقرار ہے۔ شروع میں یہ نیریٹو پیش کیا گیا، لیکن بعد میں دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ تھے، ایسے چند صحافی حضرات تھے، یا وہ کہہ لیجیے وہ لوگ جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا، ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جو سب ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، یہ باقاعدہ خالی کرایا گیا ہے، اور تحریک انصاف والے ڈر گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور جو یہ سب لوگ دعوے کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے، عمران خان کو رہا کروائیں گے، ہم احتجاج اتنا پرزور کریں گے، ہمارے احتجاج میں اتنی زیادہ جان ہوگی کہ ہم یقین دہانی کروائیں گے کہ عمران خان جو ہے ضمانت پر رہا ہو جائے، اور حکومت میں اتنا دباؤ ڈالا جائے گا کہ حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان کو رہا کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جب گولیاں چلیں، لوگ زخمی ہوئے، بہت سارے لوگ جاں بحق ہوئے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر یہ ایک نیریٹو پیش کیا کہ آئے تو تھے عمران خان کو رہا کروانے، لیکن اب فوراً سے جب گولیاں چلیں، کریک ڈاؤن ہوا، تو وہ بھاگ گئے۔ تو اس صورت میں کیا ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بہت سارے مقدمات 26 نومبر کے درج ہوئے، جن میں خاص طور پر عمران خان اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی نمایاں ہیں، اور ان کے اوپر دہشت گردی اور خاص طور پر جو رینجرز کے افراد ہیں ان کو مارنے کے، قتل کرنے کے مقدمات وغیرہ اور دہشت گردی کے مقدمات ان پہ درج کیے گئے، اور کہا گیا کہ یہ سب ایک پلان کے تحت کیا گیا، باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے، اسلام آباد آنا ہے، چڑھائی کرنی ہے، آپ کے سامنے پولیس ہو، رینجرز ہو، کوئی بھی ادارے والے جس کسی ادارے سے ان کا تعلق ہو، جو بھی آپ کے سامنے آئے، رکاوٹ بنے، آپ کے راستے میں حائل ہو، آپ نے نہیں دیکھنا کہ اس شخص کا تعلق، اس فورس کا تعلق کون سے ادارے سے ہے، آپ نے بس احتجاج کرنا ہے، اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، آپ نے مارنا ہے، آپ نے ختم کرنا ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ طور پر جو ایک ایف آئی آر درج کی گئی اس عمران خان کے خلاف، خاص طور پر اسلام آباد میں، اس کا متن یہ ہے کہ وہاں کے جو حوالدار ہیں، ایس ایچ او ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے باقاعدہ اس طرح کے آرڈر دیے تھے، احکامات جاری کیے تھے کہ آپ لوگوں نے میری رہائی کے لیے آنا ہے، اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے، اور آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہو آپ نے نہیں دیکھنا، اس سے گریز نہیں کرنا کہ سامنے کون ہے، آپ نے چڑھائی کر دینی ہے، اگر آپ کو ماننا پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے آپ یہ سب کیجئے۔ تو یہ متن تھا اس ایف آئی آر کا، اور وہ شخص اور کہا گیا کہ وہ جو شخص تھا گاڑی چلا رہا تھا، اس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اور یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ پھر کیا ہوا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو لڑکا تھا، وہ جو شخص تھا جو وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کا نام ہے محمد ہاشم عباسی، وہ مری کے آس پاس کے علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ شروع میں خبر یہ تھی کہ وہ تحریک انصاف سے تعلق ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت یا کسی اور لوگوں سے ہے۔ تو مقدمہ ہوا، اس وقت سے لے کے وہ شخص ابھی تک حراست میں تھا، اس کے اوپر قید میں تھا۔ تو جو اس کا مقدمہ سننے والے جج ہیں، وہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان جج نے جب تفتیش وغیرہ ہوئی، ان کے سامنے رپورٹ وغیرہ پیش کی گئی، تو انہوں نے جج نے اس محمد ہاشم عباسی کو رہائی دے دی، اور یہ کہا گیا کہ اس ہاشم عباسی کے خلاف کوئی ثبوت ایسے نہیں پیش کیے گئے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ ہاشم عباسی نے ان کو، رینجرز کو قتل وغیرہ کیا، کچلا، یا جو گاڑی چلانے کا مقدمات جو وہ عمل تھا وہ اس نے سرزد کیا، تو اس کے خلاف کوئی ایسی ٹھوس شواہد، ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے، تو جس کی بنا پر ہم عدالت اس کو رہا کرتی ہے، یعنی کہ اس کو ضمانت دیتی ہے عدالت نے، اور اس پہ یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مقدمے میں مزید تفتیش ہو، تاکہ پتہ لگ سکے کہ کون کون سے عوامل ہیں، یا وہ کون لوگ ہیں جو اس سارے عمل میں شامل ہیں، گاڑی چلانے میں یا رینجرز کے قتل ہونے میں، جو اس سب میں شامل ہیں۔ تو اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پہلے جب اس وقت یہ تھا کہ وہ ایک خبر جب دوڑی تھی، افواہ پھیلی تھی کہ اس شخص کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور پھر یہ مقدمہ درج کیا گیا کہ عمران خان کی ایما پر، عمران خان کے کہنے پر یہ سب ہوا، تو ان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ لائیو فائر بھی کیے گئے، سنائپر شاٹ بھی کیے گئے، سروں میں گولیاں ماری گئیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، بہت سارے جاں بحق ہوئے،
میڈیا میں رپورٹس وغیرہ ہوئیں کہ پولی کلینک ہاسپٹل جو ہے یا پمز ہاسپٹل، وہاں پہ الجزیرہ ہے، بی بی سی کے جو کورسپونڈنٹ ہیں وہ گئے، انہوں نے آفیشیل کیپیسٹی میں یعنی کہ ٹی وی سامنے آ کر تو نہیں کچھ بتایا، لیکن ان کے بیانات وغیرہ کانفیڈینشیلٹی کی بیس پر خفیہ رکھتے ہوئے، ان کے نام، ان کی شناخت کو خفیہ رکھتے ہوئے کہ ظاہر نہ کرتے ہوئے انہوں نے ان کے بیانات وغیرہ چلوائے. انہوں نے جو باتیں کہی تھیں اس کے مطابق یہ سارا کچھ سامنے آیا، جو کہ میڈیا پر آج بھی موجود ہے کہ 26 نومبر کی رات کو اتنی زیادہ پیمانے پر لاشیں، لوگ زخمی آئے، گن فائٹ تھے، بلٹس لگی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی انہوں نے اس طرح کے کیسز کو نہیں دیکھا. اور شروع میں آفیشیل کیپیسٹی میں کہا گیا کہ کوئی بھی گن فائر یا گن وونڈ سے زخمی کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا، کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو کہ گولی لگنے سے زخمی ہوا ہو یا جاں بحق ہوا ہو. جو ہماری انفارمیشن منسٹری ہے جس میں عطا طارر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی جاں بحق نہیں ہوا. لیکن جب یہ میڈیا آؤٹلیٹس لوکل ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس، انہوں نے جب وہاں پہ جا کے پولی کلینک ہاسپٹل ہو یا پمز ہاسپٹل ہو وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کی، ان لوگوں نے ڈاکٹر سے بات کی اور جو ریکارڈ چیک کیا اس کے مطابق بہت سارے لوگ، بیشتر لوگ زخمی ہوئے، 50 سے زیادہ لوگ زخمی تھے، اور 10-12 یا اس طرح مختلف رپورٹس ہیں جس کے مطابق اتنے لوگ جاں بحق ہو چکے تھے. آفیشیل ایسی کوئی ایک ٹھوس بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو ایک نمبر دیا گیا ہے وہ 12 سے 13 کا نمبر تصدیق شدہ ہے، جس میں ان سب کی شناخت وغیرہ ہوئی ہے، سب کی آئیڈینٹیٹیز وغیرہ ہیں، سب کا پتہ ہے کہ کس شخص کا تعلق کس علاقے سے، کس شہر سے، کس صوبے سے تھا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو پٹھان تھے، جو کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو نمایاں طور پر ٹارگٹ کیا گیا تھا اس سارے واقعے میں، کیونکہ بڑی تعداد 26 نومبر کا جو واقعہ ہے اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو کہ خیبر پختونخوا سے یہاں پہ احتجاج میں شامل ہوئے تھے. تو ایک طرف جہاں پہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے رینجرز کو قتل کر دیا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رینجرز کو قتل کیا گیا تاکہ عمران خان کو رہائی دلوائی جا سکے، حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر پریشر بڑھایا جا سکے. لیکن جب یہ چیز سامنے آئی کہ اس لڑکے محمد ہاشم عباسی کا تعلق کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ملا، اور جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کے ذریعے بھی بات سامنے آئی کہ اس کا لڑکے کا تعلق ان کے گھرانے سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو اس بنا پر اس لڑکے کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کیس جو ہے مزید تفتیش اس کیس میں مزید ہونی چاہیے، اور ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون اس میں شامل ہے، کون اس میں ملوث ہے. تو یہ چیز سامنے آتی ہے، ہم اس چیز سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب تک اس لڑکے کا تعلق ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت سے یا کسی اور گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ چیز سرگرم تھی کہ اس شخص کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تب تک بیانیہ تھا کہ تحریک انصاف نے یہ سب کیا. اس لڑکے کو قید میں رکھا گیا تھا، حراست میں رکھا گیا تھا، اس لڑکے کو چھوٹ نہیں دی گئی تھی، اور تحریک انصاف کے اوپر سختی تھی. وہ سختی تحریک انصاف کے اوپر آج بھی ہے، بہت سارے مقدمات آج بھی درج ہیں عمران خان کے اوپر اور دوسری قیادت کے اوپر. لیکن جو ہی یہ چیز سامنے آئی کہ اس لڑکے کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو یہ کہہ دیا گیا کہ شواہد کی، ثبوتوں کی عدم موجودگی کی بنا پر، کیونکہ جو ریاست ہے یا پولیس وغیرہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس لڑکے نے وہ جرم جو ہے سرزد کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو اس بنا پر اس لڑکے کو ضمانت دی جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا. تو نتیجہ یہی ہے کہ جب تک یہ چیز تھی کہ تحریک انصاف کا تعلق اس لڑکے سے تھا یا اس لڑکے نے تحریک انصاف کے کہنے کی وجہ سے یہ گاڑی چلائی، رینجرز کو اور دوسرے افراد کو گاڑی کے تلے روندا، تب تک تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور اس لڑکے کو زیر حراست رکھا گیا. لیکن جو ہی یہ چیز ثابت ہوئی کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق براہ راست یا غیر براہ راست کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف سے ہے، تو آپ کے اوپر سختی کی جائے گی، آپ کو
اٹھایا جائے گا، آپ کو زیر حراست رکھا جائے گا، آپ کے اوپر مقدمات چلائے جائیں گے، اور آپ کے خلاف جتنی بھی قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، آپ کے خلاف کی جائے گی۔ لیکن جو ہی آپ کا تعلق کسی اور جماعت سے ہوا، کسی اور شخص سے، کسی اور گھرانے سے ہوا، آپ نے پھر جتنا مرضی بڑا جرم کیا ہو، آپ کے خلاف ثبوت شواہد سب کچھ ہو، تو آپ کو اس صورت میں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قانون کا عمل دخل کہیں نہیں ہے، جائز اور ناجائز کو کہیں نہیں دیکھا جا رہا، صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریاست جو ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یا حکومت جو ہے ان کا انٹرسٹ جس چیز میں ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور وہ چیزیں جس کا تعلق ان کے اپوزٹ ہو، مختلف بیانیہ ہوں، جن میں خاص طور پر نمایاں طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے، اگر تحریک انصاف حق پر بھی ہوگی، جائز بھی ہوگی، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا، تب بھی ان کو زیر عتاب رکھا جائے گا، ان کے اوپر سختی کی جائے گی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، جبر ہے۔ ہر شخص آئین اور قانون کے تحت اصول یہی ہے کہ ہر اس شخص کو سزا دی جانی چاہیے جس نے جرم کیا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے، کسی بھی گھرانے، کسی بھی جماعت، کسی بھی علاقے، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی ذات سے اس کا تعلق ہو۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص حکومت سے تعلق رکھتا ہے یا اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، جے یو آئی سے ہے، یا کسی اور جماعت سے ہے۔ اس نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو باقاعدہ اس کی سزا دی جانی چاہیے۔ اس نے اگر جرم نہیں کیا تو اس کا تعلق چاہے حکومت سے ہو یا اس کا تعلق اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہو، اس کو ہرگز سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہی تھا کہ کیونکہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس لڑکے محمد ہاشم کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ جب تک یہ چیز تھی کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو اس کے اوپر سختیاں برقرار تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے فی الحال کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔